کہ یہ امن و امان جب ادھر عمران خان کا دور حکومت تھا 3 سال میں کبھی ایک پٹاخہ بھی نہیں پھوڑا ہے، کبھی کسی نے کسی کو بدتخوری کا ٹیلی فون نہیں آیا، کبھی بھی ابھی ادھر ڈرون حملے بند ہوئے تھے. تو ابھی یہ جو عمران خان کے دور حکومت کے بعد یہ امن و امان کا جو حالات خراب ہو گئے ہیں، اس کا ذمہ داری کس پہ ہے؟ اور دوسرا بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر ابھی توجہ چاہیے کنڈی صاحب. نہ وہ نہیں تھی غلط بحث کہیں نو بیاخو زما خبری تو جو وقت نہیں بیانا کو. جی لیاقت صاحب آپ کنٹینیو رکھیں. جی میں میڈم اسپیکر صاحبہ یہی کہتا ہوں کہ آج کل جو امن و امان کے خراب صورتحال کے بارے میں لوگ جو باتیں کرتے ہیں، یہ پہلے عمران خان کے دور حکومت میں یہ امن و امان ایک دم ٹھیک تھا، کبھی کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا، کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی تھی، کوئی ڈرون حملے نہیں ہوئے تھے. ابھی یہ جو خراب صورتحال ہے تو اس کا ذمہ داری اگر ہماری اوپر کوئی لاحق کرتے ہیں تو اس لیے میں یہ کلیئر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری جس کے بارڈر کی ذمہ داری ہے اس کی ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی دہشت گرد آئے ہیں، تو غیر ملکی دہشت گرد تو بارڈر سے آتے ہیں. تو اگر بارڈر سے آئے ہیں تو یہ آج کلیئر کرنا ہے کہ بارڈر کی ذمہ داری کس کی ہے. تو بارڈر کے پار سے جو بھی دہشت گرد آتے ہیں اس کا ذمہ داری کسی اور کی ہے. اور ابھی جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ بتائیں کہ ہم اس دہشت گردی کے حل کیا نکالیں، تو جب آتے تھے تو اسی ٹائم سے کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ دہشت گرد آ رہے ہیں اس کا حل کیا ہے. ابھی جس طریقے سے آئے ہیں اسی طریقے سے واپس کرے. جس طریقے سے ادھر خیبر پختونخوا میں دہشت گرد آئے ہیں اسی طریقے سے یہ دہشت گرد واپس بھی جن لوگوں نے لے کے آئے وہ واپس کرے. حقیقت تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس ملک کو قصدن آمدن بدنام کرنا تھا، ادھر بدنامی پھیلانا تھا، اور یہ خان صاحب نے پہلے بھی اس کی مخالفت کی تھی، جو جس وجہ سے وہ جیل میں ہے آج، اور وہ جیل ہوتی ہوئی بھی آزاد ہے. میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ میں خان کا سپاہی ہوں، کیونکہ 2 سال سے زیادہ ہو گئی اس کے جیل میں، کبھی اس کو بخار تک نہیں آیا ہے. بہت سارے لوگ کو تو ایک ہفتہ جیل جا کے پھر قسم بیماریاں بیمار ہو جاتی تھی اور باہر ملکوں میں چلے جاتی تھی. لیکن شکر الحمدللہ کہ یہ ایسے ماں نے جنم دیا ہے اس کو کہ آج تک اس کو بخار تک نہیں آیا. کیوں نہیں آیا ہوگا؟ لیکن وہ مرد مومن مرد الحق نے آج تک یہ کسی ڈاکٹر کو نہیں بلایا کہ میں بیمار ہوں، کیونکہ کل لوگ سوچیں گے کہ اس نے بہانہ بنایا ہے بیماری کا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خان جو لوگوں نے بند کیا ہے، قید کیا ہے، وہ الحمدللہ آزاد ہے، اور جو لوگ آزاد گھوم پھر رہے وہ لوگ بند ہے. اس لیے اور یہ میں اس بات کا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو مراد سعید تھا، جو نوجوانوں کا سرلخکر تھا، اس نے 2 سال پہلے بھی یہی کہا تھا کہ یہ آپریشن 2 سال نہیں بلکہ 3 سال پہلے اس نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے آپریشن کی تیاری شروع کیے ہیں اور یہ آپریشن ہو رہا ہے. اس واسطے اس کو آج تک اتنے پرچوں میں پختونیار سے پلیز اگر ٹائم دے دے تھوڑا پلیز، اسمبلی میں باہر لابی ہے نا اس میں کر. میڈم اسپیکر صاحب صحیح بات ہے لیاقت خان صاحب، بالکل صحیح بات ہے. پختونیار صاحب آپ سنیں، میڈم اسپیکر صاحبہ لائن آرڈر پر بات ہو رہی ہے تو اطمینان سے سنیں. مراد سعید صاحب کا گناہ صرف یہی تھا کہ اس نے اپنے قوم کے لیے آواز اٹھایا تھا کہ ادھر ہم نہ دہشت گردی مانتے ہیں اور نہ کوئی آپریشن مانتے ہیں. اس کا گناہ صرف یہی تھا، اس لیے اس کے اوپر اتنے پرچے کاٹے ہیں کہ آج وہ روپوش اس لیے ہے کہ اس کے لیے امن کی آواز اٹھانا وہ وبال جان بن گئی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں آج کہ اگر یہ امن کی آواز اٹھانا جرم ہے اور یہ گناہ ہے تو یہ گناہ ہم نے کل بھی کیا تھا، آج بھی کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن کبھی بھی امن پہ آنچ نہیں ہونے دیں گے. یقیناً جب سے ہم نے حکومت سنبھالا ہے اس صوبے میں، جو لوگوں نے پہلے ہم سے حکومت 1 سال کیے تھے اس نے سارے خزانے خالی کیے تھے. صرف 15 دن کا تنخواہ تھا ہمارے ساتھ.
آج کل یہ لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سرپلس بجٹ پیش کیا ہے۔ سردار علی امین خان گنڈا پور نے اس صوبے کے کو ایک مثالی صوبہ اس لیے بنایا کہ پہلے بار یہ سرپلس بجٹ پیش کرتے ہیں، اور یہ سرپلس بجٹ اس نے یہ اس لیے پیش کیا کہ اس نے جو غیر ایسے خرچے تھے جو یہ قوم کے خاطر نہیں تھے، وہ قوم کے خرچوں نے اس قوم کے وہ خرچے کنٹرول کیا جو قوم کے لیے نہیں تھے۔ اس خرچے کنٹرول ہونے سے آج ہم سرپلس بجٹ پیش کرتے ہیں۔ پہلے تو کبھی تاریخ میں اس صوبے کا بجٹ ایسا نہیں پیش ہوا ہے جو ہم نے خسارے میں پیش نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ ان لوگوں سے سردار علی امین خان گنڈا پور کا یہ کردار ہضم نہیں ہوتے، اس لیے بار بار اٹھ کے اس کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور ہم اس خاطر کہ ہمارا حکومت ہے، ہم نے سینہ بڑا کرنا ہے، اس لیے ہم کچھ نہیں کہتے۔ ورنہ یہ لوگ اپنے ایک منسٹر کی کہانیاں دکھائیں۔ یہ جو ہمارے این پی کا جو مشر ہے ایم پی اے صاحب، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر الزام لگائے۔ ہم نے کسی کے اوپر الزام نہیں لگائے تھے، الزام اعظم خان نے لگائے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایزی لوڈ ادھر ہوتا ہے لیکن ہیوی لوڈ اسفندیار خان کو ہوتا ہے، یہ ہم نے نہیں کہتے۔ یہ اعظم خان جو امیر حیدر خان کے والد صاحب ہے مرحوم، اس نے یہ ٹی وی پہ برملا کہا تھا، ہم نے نہیں کہا ہے۔ ایس ایم ایس کی کہانیاں اگر ہم ایک ایک اس کو سنائیں گے نا، اس کا اسمبلی سے بالکل پھر آئے گا ہی نہیں۔ لیکن یہ کہانیاں، یہ ایس ایم ایس والے کہانیاں، یہ اعظم خان ہوتی صاحب کا یہ سنائی ہوئی داستانیں اگر ہم اس کو سنائیں گے تو پھر اس کو حقیقت کا پتہ چلے گا۔ یہ کہتے ہیں ہم سیاسی ورکر ہیں، سیاسی ورکر ہم ہیں۔ جتنی ہمارے اوپر جیلیں آئی، ہمارے ہر ایک ورکر کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو ووٹر ہے اس کو بھی لوگوں نے جیلوں میں ڈالا ہے۔ ہماری کتنی خواتین جیلوں میں ڈالے گئی ہیں، شرم کرنی چاہیے ان لوگوں کو۔ اور ان لوگوں کا تو ایک دھماکہ ہوا تھا، اور پھر میں نے وہ بھی سنا تھا کہ تر لندن پوری رسی پیوڈس چھ لندن پوری رسی مالی لرے رے رفتار دنشن لیانو۔ یہ پھر کس نے بولا تھا اور کیوں بولا تھا؟ یہ لوگ ابھی بیٹھ کے اتنے لمبی کہانیاں سناتے ہیں۔ ان لوگوں نے تو قوم کو ایسا ہی چھوڑا تھا۔ اور یہ آج جو کہتے ہیں، ایک مولانا خان زیب صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے دور میں میاں افتخار حسین کا بیٹا شہید ہوا تھا، ڈاکٹر شمشیر سواد کا شہید ہوا تھا، شیر خان دیر کا شہید ہوا تھا، بشیر بلور 709 نمبر شہید تھا اے این پی کا۔ تو اسی ٹائم میں تو اس کی حکومت تھا، اسی ٹائم میں تو یہ لوگ جلسے بھی نہیں کر سکتے تھے، اسی ٹائم میں تو یہ لوگ دعاؤں میں بھی نہیں جا سکتے تھے۔ یہ تو ابھی دعا کرے کہ ہم نے قربانیاں دی، ہم نے جیلیں کاٹے، ہمارا لیڈر اب بھی جیل میں ہے۔ یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کا لیڈر جو باچا خان تھا وہ آج بھی ہم مانتے ہیں، لیکن آج کل جو این پی ہے مجھے تو شرم آتا ہے کہ یہ لوگ اس کے نام بھی لیتے ہیں، کیونکہ اس کا نام بھی لینا نہیں چاہیے۔ باچا خان اور ولی خان ہم بھی مانتے ہیں، اس نے وہ قوم پروش نہیں تھے، لیکن 12 مئی کراچی کا وہ دن یہ یاد کرے کہ ادھر پختونوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پختونوں کے سر پہ جو سودا پہلے بار ہوا تھا اے این پی میں، تو 12 مئی کو کراچی میں ہوا تھا۔ تو یہ لوگ اپنے گریبان میں جان کے پھر کسی دوسرے کے لیے باتیں کریں۔ یقیناً امن و امان کی صورتحال خراب ان لوگوں نے کی ہے، کیونکہ ادھر جب منرل کے بل آیا تو ان لوگوں نے بلوچستان میں یہ این پی والے نے اور نیشنل پارٹی، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور علماء والے نے ساروں نے ادھر پاس کر دیا پوری تینوں صوبوں میں۔ صرف ادھر خیبر پختونخوا میں اپنے سیاسی بازار گرم کرنے کے لیے سیاسی تقریریں کرتے ہیں، تو پھر ادھر کیوں پاس کیا؟ اور آج جو امن و امان کی صورتحال ہے یہ بھی ان لوگوں کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ معدنیات پہ اس سردار علی امین خان گنڈا پور نے پیر رکھا ہے، اس کو دبایا ہے، اس لیے ان لوگوں سے ہضم نہیں ہوتے، کیونکہ اس کے گھر اور اس کے خرچے اس سے چلتے تھے۔ ادھر معدنیات میں ڈرنگ ایک کا ہوتا تھا لیکن گھر 50 کا چل رہا تھا، اور سردار علی امین خان گنڈا پور نے اس کے اوپر پیر رکھ کے بولتے صوبے کو اس سے فائدہ ہوگا، غریب عوام کو اس سے فائدہ ہوگا، تو اس لیے ان لوگوں سے وہ ہضم نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ صوبے کے جو بھی ہے، معدنیات ہے، جنگلات ہے، جو بھی ہے، پانی ہے، جو ہمارا مری کا پانی پنجاب جا رہا ہے، اس پہ جو ہمارے نتیا گلی کا پانی پنجاب جا رہا ہے مری، اس کے لیے بھی ہم نے آواز اٹھایا ہے، اور اس کے جتنی بھی پیسے ہیں وہ سارے ہم نے اس سے سود سمیت واپس لینے ہیں۔ اس لیے کہ یہ لوگ ہماری صوبے کے ساتھ جو ظلم اور ناروا کرتے ہیں، جتنا بھی ادھر پنجاب کے لیے تو
پیٹرول کے جتنی خزانے ہیں وہ کھلے پڑے ہیں، کیونکہ چاچا وزیر اعظم ہے، بتیجی وزیر اعلیٰ ہے، تو سارے اس لیے، اور وہ بھی قوم کی خدمت کے لیے نہیں، اپنے کرپشن کے لیے، کہ وہ 1 کروڑ روپے لگاتے تو اس میں اس کا اپنے اکاؤنٹ میں اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنے پیسے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ان لوگوں نے ادھر یہ بازار گرم کر کے رکھا ہے. لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے 23 ارب ڈالر خزانے میں چھوڑے تھے، اور اس کا ایک ایک پائے کا جواب لیں گے. یہ دنیا ہمیشہ ایسے نہیں رہتے کہ ادھر ان لوگوں کو فوجوں کے آشیرواد حاصل ہو اور یہ ہمیشہ حکومت کرے گا. یہ ان لوگوں کا ایک ایک بندہ 5 اور 10 سال سزا ہو گئی تھی، پھر بھی آ کے ان لوگوں کی چپلی پالش کر کے، بوٹ پالش کر کے حکومت میں بیٹھ گئی ہے. تو اس لیے ہم نے تو کبھی کسی کا بوٹ پالش نہیں کرنے، ہم اپنے بلبوتے پہ. آپ کو تنخواہ ملے گا، آپ کو تنخواہ ملے گا، آپ تو ایسی پری میں آئے ہیں، تنخواہ ملے گا آپ لوگوں کو، تنخواہ ملے گا. آپ لوگ حرام تنخواہ لیتے ہیں، حرام تنخواہ ملے گا. آپ کو بحث نہ کر، پھر بعد میں بات کرنا. آپ کو حرام تنخواہ ملتا ہے، آپ کا صرف کام تنخواہ سے ہے، غرض تنخواہ سے ہے، کیونکہ آپ لوگ تو ایسا نہیں آئے ہیں، قانونی طریقے سے تو نہیں آئے ہیں. اپنے باری کا انتظار کریں جناب، اپنے باری کا انتظار کریں. ٹاس پہ آئے ہیں، آپ کو تنخواہ ملتے ہیں اور بس آپ کا تنخواہ مل رہا ہے بس. سریش کمار تنخواہ صاحب، بھی نہیں لیتے ہیں. سریش کمار صاحب پلیز، سریش کمار صاحب پلیز، سریش کمار صاحب پلیز اپنے باری کا انتظار کریں، اپنے ساتھ نوٹ کریں اور سوال کا جواب دے دیں. پلیز عدنان تنخواہ خان. ملتے ہیں اور وہ چپ کر بس تنخواہ بینک سے لیتے رہو اور بس. میڈم سپیکر جب اس کے داستانوں پہ بند آتے ہیں تو اس کی آوازیں نکلنا شروع ہوتے ہیں. آوازیں کیا کہنا کر آپ لوگوں کو تنخواہ ملتے ہے بس وہ پورا ہاؤس ہے. ان آرڈر پلیز. میڈم سپیکر لیاقت صاحب، میڈم سپیکر، ان لیاقت لوگوں کا صاحب، تو میں پلیز. پرواہ نہیں کرتا ہوں پلیز جو قوم لیاقت نے صاحب. منتخب نہیں کیا ہو، جو قوم لیاقت کے صاحب، لوگ نہیں ہو، پلیز. جو ٹاس پہ آئی ہوئی لوگ لیاقت صاحب، آپ سن نہیں رہے. لیاقت صاحب، اس کا نام ہی کیا ہے؟ ٹاس پہ آئی ہوئی لوگ ہیں، حرام کی تنخواہ توڑنے والے لوگ ہیں. اس کے لیے میں لیاقت صاحب پلیز لیکن آپ یہی میں کہتا ہوں، آپ میری تو سننا پڑے گا آپ کو. وہی پہ بات ہو رہی ہے، آپ آرام سے بیٹھیں. تنخواہ کی فکر نہ کر، تنخواہ ملتا رہے گا، تنخواہ ملتا رہے گا. آپ لوگ بیٹھے، تنخواہ ملے گا. آپ لوگ بیٹھے، اطمینان سے بیٹھے. آپ کو بھی موقع دیا جائے گا، اپنے باری کا انتظار کریں اور سوال کا جواب دے دیں. پلیز آپ لوگ بیٹھے. خیر ہے، یہاں پر لائن آرڈر کی بات ہو رہی ہے. پلیز آپ لوگ سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں. قانون تو آپ لوگوں نے، قانون کے جو تو پچھے اڑائے آپ لوگوں نے. جی لیاقت قانون صاحب تو کوئی پلیز. چیز ہی نہیں ہے. لیاقت صاحب کا عدالت مائک تو آپ آف لوگوں نے کریں. برباد کیا ہے. آئین تو آپ لوگوں نے برباد کیا ہے. اسمبلی کی عزت کو تو آپ لوگوں نے برباد کیا ہے. آپ لوگوں کے پاس ہے کیا؟ اسمبلی میں آپ لوگوں نے غلط کیا ہے. ابھی جناب میڈم سپیکر صاحبہ، لیاقت صاحب پلیز، لیاقت صاحب آپ وائنڈ اپ کریں پلیز. لیاقت صاحب، جب تانیدار ایماندار آتے ہیں تو محلے کے سارے چور اکٹھے ہوتے ہیں. اب یہ آپ نے دیکھا نا، ایک کے نام لیتے ہیں، آگ ادھر ہوتے ہیں اور دعا کسی دوسری جگہ سے نکلتا ہے. یہی تو فرق ہے نا ہمارے اور اس میں. یہ لوگ پھر برداشت ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ چور کے داڑھی میں تنکے والی بات ہے. ان لوگوں نے چوری کی ہے، یہ لوگ 2 نمبری سے آئے ہیں، اس لیے ابھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں. یہ اگر برداشت کرتے، ہمارا لیڈر بھی گناہ جیلوں میں ہے، لیکن پھر بھی ہم عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں. اور یہ لوگ 2 نمبری سے آئے ہیں اور صرف یہ بات برداشت نہیں کرتے. حرام کے تنخواہ لیتے ہیں، اور یہ حرام کے تنخواہ لینے دو اس کو، لیکن وہ چپ کے بیٹھے، زیادہ بحث نہ کرے بس. لیاقت صاحب، اور یہی جی لیاقت صاحب آپ وائنڈ اپ کریں پلیز. صحیح ہے میڈم. اچھا سیکرٹری کاؤنٹ پلیز. میڈم اس کو ذرا ہٹائے، یہاں سے ہٹائے پلیز. سیکرٹری کاؤنٹ
प्लीज